شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم اہل حدیث ہے تو اگر کیا کسی اہل حدیث عالم ہے، اور اگر اہل حدیث عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سعودی کے ہی ہر چیز کو مانے تو وہ منہج پہ ہے، یا اگر سعودی کے موقف سے ہٹ کے اگر اس نے کچھ بات کر دیا تو وہ منہج سے ہٹ گیا یا اخوانی ہو گیا؟ جو یہ تھوڑا سا میرے کو پوچھنا تھا کہ اپنے کسی عالم نے اگر سعودی کے خلاف بات کر دی تو پھر اس کو اگر غیر منہجی بولنا تو یہ کہاں تک صحیح ہے شیخ؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ سعودیہ ایک ملک ہے، تو ملک کی وجہ سے کسی مسلک کی تعین نہیں ہوتی. وہ ملک آج ہے، کل اس میں حکومت دوسری کی ہو سکتی ہے، پرسوں تیسرے کی تھی. تو کسی جماعت کی تعین کسی ملک اور کسی حکومت سے نہیں ہوتی، یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سعودی پہ نقد کرے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سعودی پہ نقد کرنے کی وجہ سے وہ اہل حدیث نہیں ہے اور منہج سے خارج ہے، دوسری بات. لیکن ایک بات جاننی ضروری ہے، ہر دور میں کچھ چیزیں علامت کے طور پہ سامنے آتی ہیں اور ان علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ اے نبی منافقوں کو آپ پہچان لیں گے ان کے بات کے ڈھب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی کہ آپ منافقوں کو ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لیں گے. یہ کہا کہ ہم چاہیں تو آپ کو جو ہے ان کے چہروں سے پہچانوا دیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کے بات کے ڈھب سے پہچان لیں گے، جان لیں گے. تو ہوتا کیا ہے، سعودی کا معاملہ کیا ہے بھئی؟ سعودی ایک ملک ہے تو اس ملک میں کبھی عروج رہا، کبھی زوال رہا، کبھی دینی اقدار خوب بلندی پہ رہی ہیں، کبھی دینی اقدار میں پستی آئی ہے. یہ ہوتا رہا ہے مختلف حکومتوں میں، اور جو موجودہ سعودی حکومت ہے اس میں بھی چینجز، تبدیلیاں ہوتی رہی. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو کیا ہے کہ سعودی اگر اچھا کرے تو اس میں بھی برائی نکالیں گے، اور اگر اس میں کہیں برا ہے تو اس میں بھی برائی نکال لیں گے. بلکہ یہ لوگ سعودی میں جب برائی ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں. پہلے جب یہاں برائیاں نہیں پاتے تھے سعودی میں تو پریشان رہتے تھے کہ کیا لائیں، تو کچھ لا نہیں پاتے تھے، یوں ہی اٹرینڈم کچھ نہ کچھ پیش کرتے تھے. لیکن جب سعودی میں کچھ کنسرٹ وغیرہ ہو گئے، کچھ چیزیں پیش آ گئیں جو بہرحال منکر ہیں، تو یہ ہم لوگ تو تکلیف میں ہیں، ہم لوگوں کو تو غم ہے اس کا، ہم لوگوں کو تو رنج ہے کہ بھائی وہ چیز جو نہیں تھی وہاں آ گئی بعض چیزیں. لیکن یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کے ہونے پہ خوش ہیں کہ الحمدللہ یہ چیز ہوئی، اب ہم کو ان کو جواب دینے میں مزہ آئے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں. بھائی برائیاں دنیا میں تمام جگہوں پہ ہے، لیکن سعودی سے ہمارا اگر کوئی ولا ہے تو عقیدے کی بنیاد پر ہے، سنت کی بنیاد پر ہے، اور اس کے وہاں جو خامیاں باز آ گئی ہیں دیگر ملکوں کی طرح، ظاہر سی بات ہے اس سے برات ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب برائی کرنے والا جو برائی کر رہا ہے اس کے بات کے ڈھب میں، اس کے لحن قول میں سمجھ میں آ جاتا ہے. ورنہ اگر وہ برائی کرتا تو سعودی کے ساتھ اور بھی ملکوں کی برائی کرتا. مگر سعودی کی برائی کر رہا ہے مگر ایران کی وہ تعریف کرتا ہے، سعودی کی برائی کر رہا ہے تو ترکی کی برائی نظر نہیں وہاں کی تعریف کرتا ہے. جس مسئلے میں سعودی کی برائی کرتا ہے اسی مسئلے میں قطر کی برائی نہیں کرتا، وہی مسئلہ وہاں پایا جاتا ہے اس پہ نقد نہیں کرتا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، اس کے دل میں بیماری ہے، یہ لحن قول ہے، اس کا بات کا جو ڈھب ہے اس سے پکڑ میں آتا ہے کہ ضرور. تو یہ علامت ہوئی ایک چیز، کوئی یہ فیصلہ نہیں ہے کسی کے مسئلے میں. کوئی الحدیث بھی بہت دفعہ کوئی چیز آتی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو غلط کہنے کی وجہ سے وہ منہج سے تو خارج نہیں ہو گیا، غلط کہنے کی وجہ سے اہل حدیث سے خارج نہیں ہو گیا. لیکن بات کے ڈھب سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیمار دل ہے کہ بیمار دل نہیں. بات صرف نہیں شیخ، ہمارے ابھی کیسا ہے کہ یہاں پر اگر کسی عالم، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث عالم بھی ہے، لیکن اگر اس نے سعودی کے کسی اس پہ تنقید کر دیا یا سعودی کے خلاف بول دیا تو کہنے لگتا ہے کہ بھائی یہ عالم سے علم مت لو، ان کا منت صحیح ہے. حالانکہ وہ عالم خود اپنے آپ کو اہل حدیث بول رہے. تو کیا حق بنتا ہے کہ اس کو منت سے خارج کرنے کا؟ مطلب بھائی کوئی خارج نہیں کرتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، کیا اس کا مقصد ہے، کس لیے کرتا ہے. یہاں اس کا اپنا گھر موجود ہے، اپنے بال بچے موجود ہیں، وہاں لوگ وہاں کے پردے، بعض بے پردگی کی چیزیں آئی ہیں، اس کی اپنی بیٹی پردہ نہیں کرتی، اس کی اپنی ماں بہن پردہ نہیں کرتی، وہاں کے پردے کے مسائل پہ گفتگو کرتا ہے. تو کیا مقصد ہے آخر، اس گفتگو کا کیا حاصل ہے؟ تو ایسا ہے نہیں کہ خارج کرنا نہیں خارج کرنا،
بہت بات ہو سکتی ہے. اب یہ کہ بھائی انڈیویجول ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کس کا کیا مسئلہ ہے, ایک عمومی بات ہم کر سکتے ہیں. میں نے ایک عمومی بات کر دی ہے, میرے خیال سے وہ بات میں نے بہت مکمل کی ہے. اس بات کی روشنی میں ہر چیز کو سمجھا جا سکتا ہے, اور میرے خیال سے اگر کئی سوال آپ کریں گے تو ان سارے سوالات کا جواب اس جو میں نے مختصر میں پیش کیا ہے اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, اس سے آپ توڑ سکتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.